السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ کراچی والے رواں سال بھی امن کی تلاش میں ہیں۔ صرف 15 روز میں شہر کی سڑکیں 28 شہریوں کے خون سے رنگ دی گئیں۔ 80 سے زائد شہری اسٹریٹ کرمنلز کی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے۔ کالی وردی والے کاغذ کالے کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ تو کراچی والے رواں سال بھی امن کی تلاش میں ہیں۔ صرف 15 روز کے دوران شہر کی سڑکیں 28 شہریوں کے خون سے رنگ دی گئی ہیں۔ 80 سے زائد شہری اسٹریٹ کرمنلز کی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کالی وردی والے کاغذ کالے کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ پولیس کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں دیکھے جا رہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہونے کے باوجود ملزمان آزاد ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کراچی کی سڑکوں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف رات کے اوقات میں بلکہ دن دہاڑے بھی ملزمان بآسانی شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ لوٹ مار کی ان وارداتوں کے دوران کئی بار گولیاں چلتی ہیں، شہری زخمی ہوتے ہیں اور کئی وارداتوں میں شہری جان سے جاتے ہیں۔ 15 دن کے دوران 28 شہری اپنی جان گنوا بیٹھے۔ 80 سے زائد شہری اسٹریٹ کرمنلز کی گولیوں کا نشانہ بھی بنے۔ کرائم رپورٹر محمد کاشان اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ کاشان، صرف 15 دن کے یہ کاؤنٹ ہیں جس کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ 28 کے قریب شہری مارے جا چکے ہیں۔ 80 سے زائد شہری لوٹ مار کی وارداتوں میں اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں۔ پولیس کی جانب سے کارروائیاں کی جاتی ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ کامیابی کا ریشو نہیں دیکھا جا رہا۔ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ جی بالکل، دیکھیں شروع سے اس شہر کا جو ایک المیہ رہا ہے، جتنے بھی یہاں پر ایڈیشنل آئی جیز آئے ہیں، جتنے بھی پولیس کے افسران یہاں پر سربراہ رہے، سبھی جو کراچی کے کرائم کنٹرول کرنے میں ہمیں ناکام دکھائی دیے۔ رواں اگر سال کی ہم بات کر لیں تو اس کے 15 دن ہی ابھی گزرے ہیں، جس میں 28 شہری جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں اور ایسے ہی 80 سے زائد شہری جو ہیں ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی کارکردگی ہمیں ان 15 روز کے اندر جو ہے صفر نظر آتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم بات کریں شہر کے سال نو کے موقع پر پولیس کی جانب سے بڑے بڑے دعوے جو ہے دیکھنے میں آئے کہ سال نو پہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ شروع کے دنوں میں ہی اور شروع کی رات میں ہی 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ اسپتال پہنچے، جو زخمی ہوئے وہاں پر وہ وہاں پر پہنچے۔ اور جو اگر پچھلے سال کی ہم بات کریں تو 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ بھی ڈکیتی کی وارداتوں کے اندر قتل کر دیے گئے۔ ایسے ہی 1100 افراد جو ہے جو سرکاری اداروں کے عدد و شمار کے مطابق 1100 سے زائد افراد جو ہیں ہمیں زخمی دکھائی دیے۔ جبکہ پولیس کی اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو شہر میں ہر عام شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ ایسے ہی اب دیکھیں کہ 3 دن پہلے جو ایک سینئر صحافی کے اوپر بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ صحافی بھی آج دیکھیں جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر دیے جاتے ہیں۔ شہری جو ہیں اگر یہ تو جو میں نے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے اور آپ سے جو بات شیئر کریے، یہ تو ہم نے جو رپورٹ کرائم ہے وہ ہم نے شیئر کرا ہے۔ کچھ کرائم ایسا ہوتا ہے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتا، جو متعدد شہری ایسے ہیں جو تھانوں کا رخ کرتے ہیں، پولیس کی جانب سے انہیں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کل آئیں پرسوں آئیں، شہری بھی جو تھانے کے چکر نہیں لگاتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے واقعات کے مقدمات جو ہیں وہ بھی درج کر دیا جاتے، تفتیش جو ہے اس کے اندر بھی تھوڑا بہت۔ کاشان، اس میں ایڈ کیجیے گا، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہ وہ تمام تر کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو یا تو رپورٹ کیے نہیں جاتے یا پھر اگر شہری رپورٹ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو اپنے ایریا کو کم سے کم کرائم میں شو کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے ایف آئی آرز نہیں کاٹی جاتی ہیں۔ ایف آئی آر کٹوانا ایک بڑا مشکل کام ہے شہریوں کے لیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شہری جب جاتے ہیں تھانوں میں تو ان کے ایف آئی آر کا اندراج جو ہے اس میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بااثر ہو، کسی پولیٹیکل جماعت سے اگر کسی کا تعلق ہو تو تھانے کے اندر جو تھانے دار ہیں ان کو فون کروانے پڑ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے شہری ہیں جو اپنے بااثر جو ان کے کوئی خاندان کے اندر کوئی سرکاری ان کا افسر ہوگا یا کوئی بھائی ہوگا، وہ ان کا وہ سہارا لیتے ہیں کہ تھانے کے اندر وہ تھانے دار کو فون کرے، جب جا کے مقدمے کا اندراج ہوتا ہے۔ اگر پولیس سے ہم عدد و شمار مانگتے تو پولیس کی جانب سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو اپنے عدد و شمار ہیں، ریسکیو ادارہ اگر ریسکیو ادارہ ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھاتا ہے، ریسکیو ادارے کے آپ عدد و شمار دیکھ لیں اور ایسی پولیس کے عدد و شمار دیکھ لیں، اس میں آپ کو ڈفرینٹ نظر آ جائے گا۔ جبکہ یہ سال کے 15 دن ہی ہیں، اس کے اندر 28 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہی بتایا گیا کہ واقعی کی تمام تر تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، پر ہمیں پولیس کی کارکردگی جو ہے آج 15 روز بھی صفر نظر آتی ہے۔ اچھا، پولیس کا جو ایک امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف کیمپینز سٹارٹ کی جاتی ہیں، ماڈل تھانے بنائے جاتے ہیں، پھر آن لائن ایف آئی آر کا اندراج ایک سسٹم لانچ کیا گیا تھا کافی عرصہ پہلے۔ کتنے کامیاب ہیں یہ تمام تر چیزیں؟ اس کے بعد کیا کچھ کارکردگی میں بہتری آئی ہے یا پھر عوام کا جو پولیس پر اعتماد ہے اس میں کچھ بہتری دیکھی گئی ہے؟
جی بالکل دیکھیں DIG ایسٹ ہیں غلام اصفر محسن، ان کی جانب سے بھی ایک سافٹ ویئر لانچ کیا گیا تھا۔ ایسٹ کے متعدد ایسے تھانے ہیں جن کے اندر یہ سافٹ ویئر جو ہے اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، آن لائن FIR ہے ان کا اندراج بھی وہاں پر کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی پولیس کی جانب سے کارروائیاں جو ہے ہوتی ہیں۔ پر زیادہ تر عوام کا رجحان جو ہے دیکھیں ہر جو شہری ہے کراچی کا وہ اینڈرائڈ ڈیوائس ہے، موبائل ہے، وہ یوز کرتے ہیں، ان کے ذریعے بھی وہ مقدمات کا اندراج کرواتے تھے۔ بہت سے ایسے شہری ہیں جو تھانوں میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ پھر جو تھانے کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر بہت سے شہری ایسے ہیں جو پولیس افسران جو ہیں ان کا مقدمات درج نہیں کرتے، تو پھر انہیں آن لائن ایپس کے ذریعے جو ہے سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے ذریعے وہ مقدمات درج کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے کاشان، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلی طور پر کراچی میں کرائم کی صورتحال کا آگاہ کیا۔ اسلام آباد پولیس اور سول انٹیلیجنس ایجنسی کی مولانا مسعود الرحمان عثمانی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک ملزم کو منڈی بہاؤالدین اور ایک کو راولپنڈی اور ایک کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان سے بیرون ملک سے بھی رابطے ہیں۔ اسلام آباد سے خبر ہے جہاں پولیس اور سول انٹیلیجنس ایجنسی نے مولانا مسعود الرحمان عثمانی قتل کیس میں اہم پیش رفت کی ہے۔ قتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک ملزم کو منڈی بہاؤالدین اور ایک کو راولپنڈی، جب ملزم کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تو کچھ لوگوں نے ایون فیلڈ سمجھ لیا۔ PP کو کبھی فیور نہیں ملا، ہمیں مشکل حالات میں ہی حکومت بنانی پڑی ہے، ہم نے ہمیشہ عوام کا لاڈلا بننا چاہا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ کی پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل بولے کہ کچھ لوگ ناراض ہو کر آزاد کھڑے ہوئے، یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ اگر ہمارے چیئرمین نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تو کچھ لوگوں نے وہ پلینگ فیلڈ سمجھ لیا یا اپنی داڑھی میں تنکا ڈھونڈنے لگ گئے۔ ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے کہا تھا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو بات آپ چھوڑ دیں نا، پیپلز پارٹی کو تو کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں کوئی فیور آج تک نہیں ملا، تاریخ گواہ ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ مشکل حالات میں عوام کے لاڈلے ہی بننا چاہا، اور انہی کے اس پہ ہم نے جب بھی کبھی پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی وہ مشکل ترین حالات میں بنائی۔ جب ٹکٹنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں سب لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور ان کی خواہشات کے مطابق اگر چیزیں پوری نہ ہوں تو پھر ریاکشن آتا ہے، اور وہ ریاکشن جو آپ نے جن کا ذکر کیا وہ کچھ لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں، اور ہماری جماعت کے اندر اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں پچھلے 30 سالوں سے ہماری فیملی اس جماعت میں ہے، اور یہ پرسنل سیٹ بیک ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ ایک بہتر جماعت ہے پبلک سروس کے لیے، اور جو ملک کو جو مسائل درکار ہیں اس کے حل کے لیے، تو میں جماعت کے ساتھ ہوں۔ چودھری منظور کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ROs کی تعیناتی پر نوٹس لے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ الیکشن میں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہوگا، پنجاب میں لاڈلا نہیں لاڈلا پلس ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن خود اس میں انٹروین کرے، اور الیکشن کمیشن انٹروین کر کے اس سے فوری طور پر اس کو مکمل کرے، کیونکہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جب ہم نے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیے گئے، اور جن جو ROs اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن کارروائی کرے۔ ہم فائٹ کریں گے اور ہم ان کو ٹھیک کریں گے۔ یہ ٹھیک الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، ابھی تو یہی مطالبہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، اس کے نتیجے میں جو جیتے وہ حکومت سنبھالے۔ تیر اور شیر رہ گئے، یہی انہوں نے بات کی، اس وقت ان کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے PTI کو۔ دیکھیے نا، لاڈلا اصل میں تو لڑائی پنجاب کے اندر یہ ہے کہ صرف لاڈلا کے نہیں ہے، نوکھا لاڈلا کی ہے۔ لاڈلے تو دونوں ہیں سیٹ اپ کے، تاریخ میں یہ لاڈلے رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے درخواست گزار بلال یاسین کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات کی منظوری کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد مختلف مقدمات میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پر متعدد FIRs درج ہیں۔
اور خبر ہے کوئٹہ سے، جہاں نون لیگ کا جسمانی معذور سپورٹرز اپنی جماعت کے لیے کامیابی کے لیے کوشاں ہے۔ بہادر خان عوام سے اپیل کرتا ہے کہ وہ 8 فروری کو نون لیگ کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ بہادر خان لونی سے ملوا رہے ہیں کوئٹہ سے نمائندہ بول نیوز دانش مراد۔ ہاتھوں میں نون لیگ کا جھنڈا تھامے یہ ہے نون لیگ کا 35 سالہ سپورٹر بہادر خان لونی، جو جسمانی طور پر معذوری کے باوجود نون لیگ کی کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے۔ بہادر لونی باقاعدگی سے اپنے دوستوں کے ہمراہ پارٹی کے صوبائی دفتر آنے کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ اس نوجوان کے مطابق نون لیگ کے قائدین کی جانب سے انہیں کافی عزت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پارٹی میں جو مزہ ہے وہ پھر نہیں دیکھا ہے، جب سے یہ قانون گیا ہے نا پھر یہ مزہ نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ پہلے پارٹی بھی ہے پاکستان کا اور اس میں مزہ بھی ہے۔ بہادر لونی جسمانی طور پر معذور ہے، مگر وہ عام کارکنان کی طرح پارٹی کی کامیابی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ بہادر چاہتا ہے کہ عوام بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے۔ کیمرہ مین غلام مرتضی کے ساتھ دانش مراد، بول نیوز، کوئٹہ۔ اور اب خبر ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے خرابی صحت کے باعث کام جاری رکھنے سے معذرت کی تھی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حمید خان نے خرابی صحت کے باعث کام جاری رکھنے سے معذرت کی تھی اور استعفیٰ جمع کرایا گیا تھا۔ اب ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے حلقہ NA-55 میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ امیدواروں نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ نون لیگ کے ملک ابرار احمد اور PTI کے راجہ بشارت کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔ اس حلقے کے عوام کے مسائل کیا ہیں، جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد علی جا کی رپورٹ میں۔ راولپنڈی کا حلقہ NA-55 کچھ گنجان آباد آبادیوں، پرانے قدیم علاقوں، کینٹ اور کچھ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مجموعہ ہے۔ یہاں سے الیکشن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے عامر محمود کیانی نے مسلم لیگ نون کے ابرار احمد کے خلاف بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ یہاں پر کل ووٹرز کی تعداد 4,31,000 ہے۔ اس میں 2,21,000 مرد ووٹرز جبکہ 2,10,000 کے قریب خواتین ووٹر شامل ہیں۔ اس علاقے کے مسائل کافی زیادہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی اور نون لیگ کی حکومت میں بھی لوگوں کے مسائل جوں کے توں رہے۔ اب ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ان کی کیا توقعات ہیں اور اس دفعہ الیکشن 2024 میں یہ کس کو ووٹ ڈالیں گے، آئیے جانتے ہیں NA-55 کی عوام سے۔ مسائل تو سر مسائل ہی مسائل ہیں، در آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ کاروبار ہے نہیں ہے، مہنگائی ڈبل کر دی ہے اور مصنوعی مہنگائی۔ غریب آدمی پس رہا ہے، امیر آدمی امیر ہو رہا ہے، نظام جو ہے کرپٹ ہے سارا۔ اور مسائل کام ہے ہی نہیں، صبح کا نکلے ہوئے ویلے پھر رہے، نسوار کے بھی پیسے نہیں ہیں پاس۔ یہ حالات ہے ملک، کیا کرے؟ کتنے ملک کے حالات خراب ہیں، جون سا بھی آتا ہے کھاتا پیتا ہے۔ مسائل دیکھیں ہیں، بارشیں جب ہوتی تھی تو وہی گلیوں میں پانی آ جانا، ٹھیک ہے، جو شاید 14 سال ہو گیا ہمیں ادھر رہتے ہوئے تو شروع سے حل نہیں ہوئے۔ مسائل سر آج تک تو کسی نے حل کوئی کیے ہی نہیں اس ایریے۔ راولپنڈی میں مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں۔ راولپنڈی کی حلقہ NA-55 کی عوام کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ کیمرہ مین شبیر احمد کے ساتھ محمد علی جا خان، بول نیوز، راولپنڈی۔ انتخابی دنگل سج گیا، سرد موسم میں سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی الیکشن مہم عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے PS-98 میں MQM پاکستان کے امیدوار ارسلان پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ارسلان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جناب PS-98 کے آپ امیدوار ہیں، حلقے کے مسائل کیا ہے، کیا ہوم ورک کیا آپ نے اس حلقے کے حوالے سے، اور عوام سے اگر آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کن کن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ان کی جانب سے؟ السلام علیکم۔ دیکھیں PS-98 کے ایشوز تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ جو مین ایشوز ہیں وہ سیوریج کا ایشو ہے، پانی کی پرابلمز ہیں، سوئی گیس کا ایشو چل رہا ہے آج کل پورے شہر میں، وہ بھی ایشو ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی نمائندہ ہے آج تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور یہاں پہ اسکیم 33 میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ روڈز کا الگ پرابلم ہے، یہاں پہ روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈز ابھی پچھلی گورنمنٹ نے تھوڑی سی، تو یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت
بہت کام کیا اور لوگ الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس دے رہے ہیں. اور لوگوں کی سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ساری پارٹیز کو ہم آزما چکے, 15 سال سے پیپلز پارٹی کو آزما چکے ہیں, کوئی کام نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد تبدیلی کا نعرہ لگا, تبدیلی کو بھی آزما لیا. ایم این اے ایم پی نے ایک دفعہ علاقے میں اپنے حلقے میں جھانک کے نہیں دیکھا, تو لوگ بہت زیادہ جو ہیں مطلب ان سے خفا ہیں اور الحمدللہ آج ایم کیو ایم پاکستان کی طرف دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں. اچھا ارسلان صاحب, پی ایس 98 پہ میجر ایریاز ذرا مینشن کیجئے کون کون سے ہیں, اور پھر اسکیم 33 اور اطراف کے علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے ایک جلسے کا انعقاد بھی کیا گیا تھا. آج فاروق ستار نے بھی احسن آباد کے قریب حلقوں کا جو ہے وزٹ کیا ہے. ایم کیو ایم کا کافی فوکس ہے اس ایریا میں. دیکھیں اسکیم 33 میں جو حلقے آ رہے ہیں یہ آپ کے گلزار ہجری بلاک آ رہا ہے, اس میں سچل گوڈ آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ شہر گوڈ آ رہا ہے, چیپل سن سٹی آ رہا ہے, بلاول شاہ نورانی گوڈ آ رہا ہے. پھر یہاں پہ سوسائٹیز کافی ساری آ رہی ہیں جس میں مدراس کوآپریٹو سوسائٹی ہے, کوئٹہ ٹاؤن کوآپریٹو سوسائٹی ہے, کراچی یونیورسٹی سوسائٹی ہے, پی سی ایس آر سوسائٹی ہے. تو اچھی خاصی مطلب یہاں پہ آبادی ہے اور یہاں پہ جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں تو کافی مطلب بڑا حلقہ ہو گیا ہے یہ الحمدللہ. بالکل, یہ ایک بڑا حلقہ ہے اور اس میں دونوں کیٹیگریز ہیں. اس میں پوش علاقے, پوش سوسائٹیز بھی ہیں, اور پھر گوٹ کے علاقے بھی ہیں جہاں کے مسائل ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, بڑے چیلنجز ہیں اس علاقے میں. تو کیا پلاننگ ہوگی آپ کی ان تمام تر مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جو کامیاب ہونے والے لوگ تھے ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اقدامات تو نہیں کیے گئے, اور وہ نظر بھی آتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ میں ابھی ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے امیدوار ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. یہاں کے میں آپ کو اپنے کام بتا دوں کہ میں تقریباً 14-15 سال سے سوشل ورک کا اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ الحمدللہ کام کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک گوٹ ہے ایوب گوٹ, جہاں پہ تقریباً 17-18 سال سے پانی نہیں تھا. وہاں پہ الحمدللہ پانی کی لائنیں وغیرہ میرے ہاتھ سے ڈالی گئیں اور آج پانی وہاں پہ لوگوں کو میسر ہے. اسی طریقے سے محمد خان کالونی ہے یہاں پہ, وہاں پہ پانی کا مسئلہ نہیں تھا, وہاں پہ بھی پانی کی لائن میں نے ہی ڈلوائی الحمدللہ, اور وہاں پہ بھی پانی آ رہا ہے. اس میں بھی جب پانی کی لائن میں ڈلوا رہا تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پرابلم کی, تو یہ کیوں ڈلوا رہے ہیں, یہ جب ہم الیکشن میں آئیں گے ہم اس وقت ڈلوائیں گے. تو یہاں پہ لوگوں نے مطلب یہاں پہ کام دیکھا ہے, یہاں پہ ہم لوگوں کا ساری چیزیں دیکھی ہیں. سیوریج کا مسئلہ جو جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہم لوگوں نے, ہمارے لڑکوں نے, ایم کیو ایم پاکستان کے لڑکوں نے کافی حد تک اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ سالو کیا, اور آج لوگ اسی وجہ سے جو ہے ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان صاحب, پیپلز پارٹی کا ہولڈ رہا ہے اس تمام تر ایریا کے اندر, آپ کا جو حلقہ ہے یہ تمام تر علاقے ہیں, یہاں پر پیپلز پارٹی کا کافی عرصے سے ہولڈ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ زیادہ تر جیتتے ہوئے آئے یہاں پر. یقیناً بڑا چیلنج ہے, کس طریقے سے لے رہے ہیں اس چیلنج کو اور کتنی امیدیں ہیں, کتنے پازیٹیو ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہولڈ رہا ہے, لیکن 15 سال سے لوگ بھگت چکے ہیں, لوگ بڑی پرابلمس میں ہیں. یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ یہاں پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ابھی بھی دیکھیں میں اپنی آپ کو بات بتاؤں, میں یہاں سے جو مجھے ٹکٹ دیا گیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے, اس وجہ سے دیا گیا کہ میں یہاں کا رہائشی ہوں. میں 17-18 سال سے اسی حلقے میں رہتا ہوں. لوگوں کو اگر کوئی پرابلم ہوگی تو رات کے 2 بجے مجھے آ کے پرابلم اپنی مجھے بتا سکتے ہیں, میں تاکہ ان کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. صحیح ہے. اب یہاں سے اگر آپ خیرپور سے لا کے بندہ بٹھائیں گے تو کبھی بھی حلقے میں کام نہیں کرے گا. اور پیپلز پارٹی کا جو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹکٹ میں پیسے لے کے ان لوگوں نے ٹکٹ بانٹے ہیں, کس طریقے سے کریں. جو پیسے لے کے ٹکٹ لے کے پیسے دے کے ٹکٹ لے رہا ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علاقے میں کام کرے گا, وہ یا وہ اپنے پیسے پورے کرے گا؟ الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کسی سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا گیا, بغیر پیسوں کے ٹکٹ دیے گئے, اور سب ایسے لوگوں کو دیے گئے جو سوشل ورک سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے جو اپنے حلقوں میں کام کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پرویز ہمارے ساتھ موجود تھے, حلقہ پی ایس 98 سے ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار. اور خبر دیں گے آپ کو چشتیاں سے, جہاں پیپلز پارٹی کے صوبائی امیدوار رانا انتظار کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے. چشتیاں فائرنگ سے رانا انتظار اور دیگر افراد محفوظ رہے ہیں. فائرنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بول کے نمائندے عرفان انجم سے. عرفان, اب بتائے گا, فائرنگ کرنے والے کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, پولیس کا کیا کہنا ہے اس معاملے کے حوالے سے؟ جی بالکل, پیپل پارٹی کے صوبائی امیدوار رانا انتظار کے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ سے رانا انتظار اور دیگر افراد محفوظ رہے ہیں. فائرنگ کرنے والا ایک شخص گرفتار, دیگر کی تلاش جاری ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے رانا انتظار پی پی 244 میں الیکشن مہم کے بعد اپنے ڈیرے پر واپس جا رہے تھے. رانا انتظار کا کہنا ہے کہ کسی سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا عرفان.
खानेवाल का हल्का NA-145 सीवरेज और पीने के साफ पानी समेत दीगर बुनियादी मसाइल से दोचार है। तरक्याती काम नामुकम्मल रहे। सिविल अस्पताल को जाने वाला रोड टूट फूट की वजह से शदीद परेशानी का सबब है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल शहजाद। कौमी असम्बली के हल्का NA-145 के इलाका मकीनों को कई मसाइल दरपेश हैं। साफ पानी मयसर नहीं, दीगर बुनियादी सहूलियात का नामो निशान नहीं। तरक्याती काम सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। सिविल अस्पताल को जाने वाला रोड टूट फूट की वजह से मरीज और मुसाफिर ख्वार हो रहे हैं। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा सियासतदान वादा करके जाते हैं मगर काम नहीं करते। लास्ट टाइम भी MA ने MPs आए थे कि ये रोड बनवा देंगे हम, उससे लास्ट टाइम पहले भी यही लोग कह गए थे। रोड वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, पूरे शहर की सड़कें बन गई हैं इसे छोड़ के। ये रोड बहुत टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल होती है। हमारी इन MP MNA से यही उम्मीद है कि ये रोड को जल्द से जल्द तमीर किया जाए। ये रोड बनना चाहिए। इसमें बड़ा यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इधर गर्दो गुबार, मिट्टी, ताजरों को दुकानों में बैठना बड़ा मुश्किल माहौल होता है। कौमी असम्बली के हल्का NA-145 के मकीनों का कहना है कि आने वाले इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से यही मुतालबा है कि इस हल्के पर भी तवज्जो दें। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, नुमाइंदा बोल न्यूज़, खानेवाल। खानपुर में इलेक्शन 2024 का दंगल सज गया। NA खानपुर से 3 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेख फयाजुद्दीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी, आज़ाद उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना नईम की रिपोर्ट में। हाँ जी, मुल्क भर की तरह खानपुर में भी इलेक्शन 2024 की तैयारियां रूज पर हैं। NA-170 में 3 उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेख फयाजुद्दीन, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी है, आजाद उम्मीदवार मियां गौस मोहम्मद है। इसी तरह PP 258 से पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से मियां शहजाद अनवर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाजी मोहम्मद अरशद हैं और आजाद उम्मीदवार के लिए साबिक सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद इजाज शफी के दरमियान दिलचस्प कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। पिछली हुकूमत ने हमारे इलाके में ओवरहेड ब्रिज का फंड दिया था। ओवरहेड ब्रिज अभी इस हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत जब बनी, शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे, उन्होंने फंड सीज कर दिए। हमारे MNA ने भी फंड नहीं लेके दिए। दूसरे इलाके के अवाम, हमारे इलाके के अवाम तकरीबन टोटल बहुत परेशान है। सीवरेज का पानी बाहर निकला हुआ है, लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हम अभी उनको वोट देंगे जो हमें इनका ये सारे काम करा के देंगे। NA-170 तहसील खानपुर में हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। सीवरेज के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं और भी बहुत से गुर्बत है, महंगाई है, जो हमारे मुल्क की मसाइल हैं उनको हल करेगा। हम उसको सपोर्ट करेंगे। गरीबाबाद के अंदर सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के, गैस के मसाइल हैं। जो इन मसाइल को हल करेगा और अवामी मुतालबात पूरे करेगा वही इलेक्शन जीतेगा, उसी को वोट पड़ेगा। बात की जाए NA-170 के हवाले से तो NA-170 में चोलिस्तान के एरिया भी आते हैं। वहाँ पर पानी के मसाइल हैं, वहाँ के मकीनों को सियात के मसाइल हैं, खुशतोबा जात के मसाइल हैं। शहरियों के साथ जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने कई वादे तो किए हैं लेकिन कोई वादा वफा ना हुआ। इसी हल्के में 10 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेख फयाजुद्दीन मुंतखब होते आ रहे हैं। इसी तरह पिछले 5 साल से 2018 से 2023 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 258 PP से हाजी मोहम्मद अरशद कामयाब हुए थे। अब देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार जीतकर इन खानपुर के मसाइल हल करता है। और अब बात करते हैं जाफराबाद के हल्का NA-255 की, जहां पर मसाइल ही मसाइल हैं। सीवरेज, गंदे पानी, पीने के साफ पानी जैसी सहूलियात नापैद होने के बराबर हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जुही से हल्के के अवाम नाला हैं। मजीद जानते हैं सरफराज सोलंगी की रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ जाफराबाद के हल्का NA-255 पर, जहाँ पर कुल आबादी जो है वो 11,24,500, जबकि रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद जो है वो 5,24,000 से ज़ायद है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हल्का जो है वो 4 अजरा पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़िला सोबतपुर, ज़िला जाफराबाद, ज़िला हफ्ता मोहम्मद और ज़िला नसीराबाद शामिल है। ये हल्का जो है वो जमाली साहिबान का गढ़ कहलाया जाता है। यहाँ से साबिका अदवार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो मीर खान मोहम्मद खान जमाली कामयाब हुए थे। इसके अलावा अलहाज मीर जफरुल्लाह खान जमाली के फर्जंद मीर उमर खान जमाली यहाँ पर कामयाब हुए थे। इस हल्के के मसाइल क्या हैं, आइए हल्के की आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि
7 दहाइयों से यहाँ पे जिनकी हुक्मरानी रही है, उन्होंने आवाम को ज़िल्लत रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारे यहाँ जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें हमें पीने का पानी तक मुयसर नहीं, हमारे रोड टूटे हुए हैं, हमारे स्कूल तबाह हैं, हमारे स्कूलों के जो है अंदर जो है वो गधे बंधे हुए हैं और मवेशी पाले जा रहे हैं। ये हम पर जो मुसल्लत टोला है उन्होंने जाफराबाद को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। 70 सालों से एक ही टोला है जो जाफराबाद के अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन वो काबिज है यहाँ पर उनने 1 रुपए का भी काम नहीं किया। पिछले 5 सालों के अंदर भी यहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो नाकारा है, लोगों को पानी कुछ भी नहीं है, पीने के लिए भी यहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं होता है, खास करके गर्मियों में। पिछले 70 साल से तो हमने तरक्याती काम इधर नहीं देखे, तो एक सिर्फ 15 मिनट की बरसात होती है भी 7 दिन पूरा शहर जलील और ख्वार होता है। आप जाके देख सकते हैं कोटा रोड पे अभी थोड़ा सा नाली जाम हो जाता है, नाली खुल जाता है। 80 लाख रुपया 1 महीने का फंड आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो भी बहुत अपना खुद खा जाता है। पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। वजीर आजम रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं, जितने भी ओहदे हैं वहाँ पर ये उन पे फायद रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। 15 मिनट की बरसात होता है तो 10 दिन के लिए ख्वार हैं हम लोग, कीचड़ हो जाता है, सब कुछ ये कुछ होता है। ये जितने भी अभी मेयर ये हैं, डिप्टी मेयर ये हैं, सब कुछ ये हैं, चेयरमैन भी ये हैं, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। ये हमें इंसान भी नहीं समझते। तो 55 के अवाम के तासुरात जाने, इनका यही कहना है कि तमाम तर बुनियादी सहूलियात से हम महरूम हैं। गुज़श्ता 70 सालों से जमाली साहिबान जो है वो यहाँ से मुंतखब होते आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इलाका पूरा तबाह हाल है, सड़कें टूट का शिकार हैं, पीने का साफ पानी नहीं है और सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है। इस वक्त जो तीसरी कुव्वत हमारे सामने आ रही है, जो अवाम के तासुरात भी आपने जाने, इनका कहना था कि तीसरी कुव्वत जो है वो जमायत इस्लामी की सूरत में इंजीनियर अब्दुल मजीद बादेनी को वोट देकर मुंतखब करेंगे। कैमरा टीम के साथ सरफराज सोलंकी, बोल न्यूज़, जाफराबाद। चुनिया PP 181 में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। 20 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख अलाउद्दीन, PTI के मियाँ हम्बल सना करीमी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राव जाहिद क़य्यूम खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। मैं चुनिया के हल्का PP 181 में मौजूद हूँ और यहाँ पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। 2024 के इलेक्शन की जो सियासी मुहिम सियासतदानों ने उसका आगाज़ कर दिया है और PP हल्का 181 में जो वोट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मर्द हजरात के जो वोट्स हैं वो हैं 1,20,465 और ख़वातीन के वोट्स के हवाले से बताऊँ तो वो हैं 1,06,59। टोटल इस हल्का PP 181 में वोट्स की जो तादाद है वो है 2,21,134। यहाँ पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। सियासतदान जो हैं वो अपनी उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया हुआ है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं शेख अलाउद्दीन, वो 4 मरतबा इस हल्के से जीत चुके हैं। शेख अलाउद्दीन साहब ने जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जो जीते थे, उन्होंने 8,627 वोट की बरतरी हासिल की थी। अब मौजूदा जो सूरत हाल है 2024 का जो इलेक्शन है उसकी जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। सियासतदान उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया हुआ है। आए अवाम की तरफ चलते हैं, अवाम की क्या राय है, किस सियासतदान से अवाम खुश है, किस सियासतदान से नाराज़ है, किस पार्टी को वोट देंगे, अवाम की राय लेते हैं। शेख अलाउद्दीन साहब ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਵਾਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ, मेरे बैक साइड पे कार्डिक सेंटर। जी मेरा वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है। जिस तरह मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था उसको डिरेल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज़ी मुस्लिम लीग को वोट देंगे इंशाल्लाह और वो कामयाब होगी अल्लाह के फजल से। हम वोट देंगे जी शेख अलाउद्दीन लीगी है, ज़्यादा मुस्लिम लीग की क़यादत को पसंद करते हैं। शेख अलाउद्दीन को वोट देना, छोटा वोट सूबाई असेंबली का, उसने बहुत सारे काम किए हैं, पार्टी अच्छी है, वैसे काम भी अच्छे किए हैं, दिल वाला अस्पताल बनाया है। सुना PP 181 के अवाम के तासुरात, अवाम की राय कि किसी ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, तो किसी ने कहा मैं PTI को वोट दूंगा, तो किसी ने कहा मैं तरीके लबैक को वोट दूंगा, तो किसी ने कहा मैं आज़ाद उम्मीदवार को वोट दूंगा।
تو کسی نے کہا میں جماعت اسلامی کو ووٹ دوں گا، تو کسی نے کہا میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا۔ اس طرح مختلف جو رائے ہے وہ شہریوں کے سامنے آئی ہے، لیکن قبل از وقت یہ کہنا کہ کون امیدوار جیتے گا، کون سی پارٹی جیتے گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 4 مرتبہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں شیخ علاؤدین اس حلقے سے اسی وجہ سے جیتتے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس حلقے میں بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ ان ترقیاتی کاموں کی وجہ سے وہ مسلسل جیت کا جو تاج تھا ان کے سر پر رکھا گیا۔ لیکن اس بار 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو عوام نے جو اپنا فیصلہ کرنا ہے، قبل از وقت یہ کہنا کہ کون سی پارٹی بھاری ہے، کون سا امیدوار جیتے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیتے گا وہی جس نے اپنے حلقے میں کام کروائے ہوں گے، جو عوام کے کام آیا ہوگا، جس نے اپنے حلقے میں بے شمار ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار دیا ہوگا۔ جیت کا نشان اسی کے سر پر ہوگا۔ جی، کراچی میں پیپلز پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے ڈاکٹر عاصم سرگرم ہو گئے۔ این اے 236 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر عاصم اور امیدوار صوبائی اسمبلی فیضان راوت نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اہم شخصیات نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ این اے 236 سے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار مزمل قریشی الیکشن لڑیں گے۔ کراچی میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے امیدواروں کے بینرز اور پینفلیکسز تیار ہو رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے، مزید جانتے ہیں پاکستان چوک پر موجود ہمارے نمائندے کفیل احمد سے۔ جی کفیل۔ دیکھیے الیکشنز 2024 کے جو ہیں وہ 8 فروری کو ہیں، لیکن اگر ہم بات کر لیں پینفلیکس کی، اگر ہم بات کر لیں پیپرز کی، اگر تمام چیزوں کی، تو اس میں گہمے کچھ محدود پیمانے پر ہے۔ لیکن میں اس شاپ پر موجود ہوں، یہاں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایم ایل این کے یہ امیدوار ہیں این اے 229 سے قادر بخش صاحب، اور ان کے جو پینفلیکس ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ پراپر شیٹ میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہاں سے یہ کچھ تعداد میں جو ہے وہ یہاں سے جائیں گے۔ اگر ہم اوور آل بات کر لیں مارکیٹ کی، تو جو ہے وہ خاصے محدود پیمانے پر کام ہو رہا ہے، اور یہاں جو دکاندار ہیں کیونکہ وہ خود آن کیمرہ بات نہیں کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلے 5 سالوں میں گزشتہ سالوں میں جو ہے وہ دیکھنے میں آئی تھی ایکٹیویٹی، وہ اس دفعہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخری جو 10 دن ہوں اس میں ایکٹیویٹی زیادہ ہو اور اس میں جو کام ہو وہ زیادہ ہو، تاہم اس وقت کام ہو تو رہا ہے لیکن بہت محدود پیمانے پر ہو رہا ہے۔ جی کفیل، بہت شکریہ آپ کا۔ تو انتخابات کے لیے پینفلیکسز، جھنڈے اور بیجز، اس طرح کی کئی چیزیں پرنٹنگ پریس میں تیار کی جا رہی ہیں۔ ہمارے نمائندے آصف شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، الیکشن کا اعلان ہوتے ہی پشاور بھر سمیت صوبہ بھر میں جو پرنٹنگ پریس کا کاروبار ہے وہ چل پڑا ہے، مشینیں چل رہی ہیں، امیدواروں کی جانب سے آرڈر دیے جا رہے ہیں، بینر سمیت جو پوسٹرز ہیں، جھنڈے ہیں، پارٹی کے جھنڈے اور ٹوپیاں وغیرہ بنائی جا رہی ہیں۔ پرنٹنگ پریس مالکان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے جو الیکشن کا اعلان ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جی سر بتائیے گا کیا کہتے ہیں، الیکشن کی سرگرمیاں ہیں، کاروبار کتنا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن سے پہلے تو کاروباروں میں کافی ہوتی، ہماری پریس برادری جو ہے نا کافی مایوس ہو گئی تھی، لیکن ابھی الیکشن کے جو سیمبل وغیرہ الاٹ ہو گئے تو اس سے کافی اثر پڑ گیا کاروبار پہ، اور کچھ پوسٹرز وغیرہ کا اور فلیکس کا، کوئی جھنڈے لے رہے، کوئی کیا لے رہے، تو کچھ ہم نے بھی وہ سوکھا سانس لے لیا، اور امید کرتے ہیں کہ اگر الیکشن اسی طرح جاری رہا تو یہ 1 مہینہ 2 مہینے میں۔ آصف، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں۔ بلوچستان بھر میں انتخابات کے سلسلے میں اسی طرح پرنٹنگ پریس پر اس وقت سرگرمیاں جاری ہیں۔ ہماری نمائندہ صدرہ عارف وہاں سے ہمیں رپورٹ کریں گی۔ جی صدرہ۔ جی 2024 کے انتخابات میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اور 2024 کے انتخابات کے لیے جو امیدوار ہیں وہ انہوں نے اپنے انتخابی مہم جو ہے باقاعدہ آغاز کر لیا ہے، اور اس لیے اس انتخابی مہم کو چلانے کے لیے انہوں نے پرنٹنگ پریس کی طرف کا رجوع کیا ہے۔ تو اس ٹائم میں موجود ہوں ایک پرنٹنگ پریس میں، جہاں پہ ہم جانیں گے کہ 2024 میں اور 2018 کے انتخابات میں کتنا فرق آیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے۔ کیا 2024 میں بھی جو پرنٹنگ پریس والے ہیں ان کے جو کاروبار میں ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، مثبت اثر پڑے کہ نہیں پڑا؟ تو جی بتائیے کہ 2024 کے انتخابات میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، تو پرنٹنگ پریس والوں کے جو کاروبار میں کتنا مثبت جو ہے وہ فرق آیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جو انتخابات کے 2 دن ہو گئے، 2 دن سے الیکشن کی کام شروع ہو گیا، جو انتخابی نشان جو الاٹ ہوا ہے اس دن سے کام شروع ہو گیا، لیکن اب بھی اسی طرح نہیں ہے جیسے 2018 میں تھا۔ 2018 میں وہ تھے ریٹ بہت کم تھے، اب تقریباً 350-400% مٹیریل مہنگے ہو گئے۔ اسی طرح کاروبار ہے، اسی طرح ترتیب نہیں ہے اس کا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیکشن ہونے نہ ہونے میں تقریباً کچھ ہی دن رہ گئے، لیکن اس وجہ سے بہت سے بندے اب بھی کام میں بہت وہ کر رہے ہیں کہ کام نہیں ہے. مثلا کوئی بندہ ابھی تک وہ اس میں تیار نہیں ہے کہ ہو جائے نہیں ہو جائے، ہو جائے نہیں ہو جائے. اس چیز میں بہت مسئلہ ہے. ابھی تک اسی طرح کیمپین شروع نہیں ہوا ہے جیسے پچھلے سال پورا مہینہ چل رہا تھا. جی، انتخابی مہم کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ 2024 میں جو انتخابی مہم جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہو پا رہی. بہت شکریہ آپ کا. سکھر کا رخ کرتے ہیں. سکھر میں بھی پینافلیکسز اور جھنڈے پرنٹنگ کا کام زوروں پر ہے. بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے جان لیتے ہیں. جی شاہد، بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں؟ میں جہاں بہت زیادہ گہما گہمی ہے، وہاں کچھ کاروبار جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے. اس میں ایک کاروبار جو ہے وہ پرنٹنگ کا ہے، پینافلیکس پرنٹنگ کا ہے. جتنی پارٹیاں ہیں میدان میں وہ اپنے اپنے رہنماؤں کے، اپنے اپنے امیدواروں کے پینافلیکس بنواتی ہیں. اس طرح یہ کام بڑھ جاتا ہے. پینافلیکس مشینیں لگانے والے جو کھمبوں پر یہ لگاتے ہیں سارے پینافلیکس، وہ تمام لوگ جو ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم ایسی ایک پرنٹنگ مشین جہاں چل رہی ہے وہاں موجود ہیں. کاروبار اس دفعہ کچھ کم ہوا ہے کیونکہ گزشتہ سال میں جو کاروبار تھا وہ بہت اچھا تھا. اس دفعہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے پینافلیکس کے بینر کے آرڈر دیے ہیں بس. لیکن یہ ایک چھوٹا سا روزگار چل رہا ہے بنسبت پہلے یعنی کہ اچھا تھا. کم ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پرنٹنگ جاری ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جو ہے وہ پرنٹنگ چل رہی ہے. کام زور شور سے جاری ہے. یہاں سے جب یہ پینافلیکس اور ہورڈنگس نکلیں گے تو مختلف کھمبوں پر، مختلف جگہوں پر لگائے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے شاہد. اور لاڑکانہ میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے جہاں پرنٹنگ پریس مالکان کہتے ہیں کہ کام میں متوقع تیزی نہیں دیکھی جا رہی، جس کی ایک بڑی وجہ کاغذ کی قیمتوں کا دگنا ہو جانا ہے. شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے. شہزاد، بتائے گا کیا کہنا ہے مالکان کا؟ انتخابات کی آمد ہے اور جیسے ہی عام انتخابات میں سیاسی کیمپینز پولیٹیکل پارٹیز اپنی سٹارٹ کرتی ہیں تو اس کیمپیننگ کے لیے مختلف جو ہیں وہ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. پینافلیکس سے پبلسٹی کی جاتی ہے، پرنٹنگ پریس کے کام میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کنوے کرنے کے لیے اپنے ووٹرز کو مختلف طریقہ کار جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں اپناتی ہیں. میں اس وقت لاڑکانہ کی پرنٹنگ پریس مارکیٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ لاڑکانہ پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں وہ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ جو 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے لاڑکانہ میں جو گہما گہمی ہے اس کی صورتحال کیا ہے. اصل میں پرنٹنگ ابھی جو کام سٹارٹ ہوا ہے وہ ابھی اس طرح شروع ہوا ہے کہ ابھی 10% کام بھی شروع نہیں ہوا. اصل میں یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پیپر اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ کام کروانا نہیں چاہتے. اس کے علاوہ شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. اور حیدرآباد میں بھی پرنٹنگ کے لیے اس وقت شدید رش لگا ہوا ہے. ٹوپیاں، جھنڈے اور مختلف قسم کے بینرز پرنٹ کروائے جا رہے ہیں. بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائن سے مزید جانیں گے. جی عرفان. عام انتخابات کی تیاریاں اور ان تیاریوں کے حوالے سے خاص طور پر جو توجہ دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے امیدوار کی تشہیر پر. تشہیر کے لیے بیجز ہوں، پرچم ہو، پارٹی پرچم ہو، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی کیپس ہیں جو تیار کروائی جاتی ہیں تاکہ ووٹرز کو دیے جائیں اور ووٹر جو ہے وہ پھر اپنے امیدوار کی بھرپور تشہیر کرے. اس وقت ہم ایک شاپ پر موجود ہیں. شاپ پر اگر عمران آپ کو دکھائیں تو مختلف ڈیزائنز کے کیپس ہیں، بیجز ہیں، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں یہاں پر. عرفان بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اسرائیلی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے 100 دنوں میں 110 صحافی شہید ہوئے. اسرائیلی مظالم کے خلاف اور شہید صحافیوں کی یادگار میں اسلام آباد کے صحافیوں اور سول سوسائٹی نے شمع روشن کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز علی شیر سے. جی بالکل، میں اسلام آباد کی اس وقت معروف مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو غزہ میں ظلم و زیادتی اور اسرائیلی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے صحافیوں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے. یہاں پہ شمع روشن کی گئی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ 110 صحافی وہ شہید کیے گئے ہیں. ان کو
ट्रिब्यूट पेश करने के लिए दुनिया का जो ज़मीर है उसको जगाने की कोशिश की गई है। इस पे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हरमीत भाई, क्या कहेंगे जी आज का ये मैसेज? ये जंग जो है, ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों की जंग नहीं है, ये इंसानियत की जंग है। आज जालिम के खिलाफ हम सब ने फैसला सबने करना होगा। जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं उनका एक ही पैगाम है कि इसराइल के मजालम को 110 साफियों ने जाने देकर दुनिया के सामने बेनकाब किया है और ये जुल्म को बेनकाब करने का ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये मजीद आगे बढ़ेगा। जब तक इसराइल जुल्म जारी रखेगा उस वक्त तक उसका जुल्म जो है वो बेनकाब किया जाता रहेगा, चाहे उसके लिए अपनी जानें ही क्यों ना देनी पड़े। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर सकाफत जुनैद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा मसाइल में से अब अहम मसला क्लाइमेट चेंज है। मुल्क में इस मौजू पर शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। वो आर्ट्स फेस्ट कराची नुमाइश में खिताब कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज बहुत अहम टॉपिक है पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस, क्योंकि रीसेंट अर्थक्वेक्स आपने देखे, फ्लड्स आप देखते हैं सिंध में, हर साल हम परेशान होते हैं जब फ्लड्स आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज को ख़ास तौर पे हम अपनी आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन्स को क्लाइमेट चेंज के बारे में आगाही दें और जो हमने गलतियाँ माजी में की हैं उनसे सीखें भी और फिर इसको कुछ हल की तरफ लेके जाएं। वरना तो ये रीत और रिवायत जो हमने मेंटेन की हुई है, रिसाइकलिंग ना करने की, जगह जगह आग लगाने की, कूड़े के ढेर जमा करने की, ये सारी वो चीज़ें जो अब उसके रिजल्ट हम सामने देख रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।